السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل اردو اسٹوری وز زنیرہ میں خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسٹوری وز زنیرہ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ایک خوبصورت لڑکی اور ایک جن ذات کی داستان۔ جن ذات ایپیسوڈ نمبر 5۔ اس کی سانس دکھنے کی طرح چل رہی تھی، نہ جانے وہ کب میوزک سنتے سنتے سو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وہ خواب تھا، اسے ایسا لگا کہ یہ حقیقت تھی۔ اسے اپنی گردن پر جلن محسوس ہوئی لیکن مگر کوئی نشان کا احساس نہیں ہوا۔ اسی وقت زینب اور مائی فاطمہ اندر آئیں۔ زینب بہت خوش تھی، فاطمہ مائی بھی باہر نکل کر کچھ اچھا فیل کر رہی تھیں۔ گھر میں رہ رہ کر بھی انسان بیزار ہو جاتا ہے، نینا دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کیا وہ یہ خواب کسی کو بتائے، لیکن پھر خاموش ہو گئی، کہیں سب پریشان نہ ہو۔ ایک خواب ہی تو تھا، دل ہی دل میں بولی، لیکن مگر خواب دماغ سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ یا اللہ پاک میری بینائی لوٹا دے، تڑپ کر اس نے دل سے دعا کی، اور بے شک اللہ پاک دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ انسان کو اللہ پر توکل ہونی چاہیے۔ کاشان بھائی بھی آئے تھے اور اس کا پوچھ رہے تھے۔ زینب نے بتایا، اچھا اب اس کی کیا تم سے دوستی ہو گئی؟ نینا نے پوچھا۔ ہاں بہت اچھے ہیں، میرے لیے چاکلیٹ بھی لے کر آئے تھے۔ زینب کو چاکلیٹ کی خوشی تھی۔ نینا اس کی معصومیت پر ہنس دی۔ نینا پھر سے خواب کا سوچ کر درود شریف پڑھنے لگی تھی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا، کتے اور بلی کی آوازیں آنا، کتے کی گھرراہٹ کتنی خوفناک تھی۔ نینا کو سوچ سوچ کر جھرجھری آ گئی۔ وہ زینب کے ساتھ پارک میں آئی ہوئی تھی، بچوں کے کھیلنے اور کودنے کی آوازیں آرام سے بیٹھی سن رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ نینا کو اچانک سے کاشان کی آواز سنائی دی۔ کیا چیز؟ نینا بے ساختہ بولی تھی۔ کاشان نے کچھ اس کی آنکھوں پر باندھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ نینا بوکھلا گئی۔ خاموش، ابھی دیکھنا، کاشان نے اس سے کہا۔ نینا کو گھبراہٹ شروع ہو گئی لیکن وہ خاموش رہی۔ ایسا لگ رہا جیسے کوئی گیلی چیز آنکھوں پر رکھی ہوئی ہو۔ اس کے ٹھنڈک سے نینا کو آنکھوں میں سکون ملا۔ کچھ دیر بند رہنے کے بعد اس نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ اب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولو، کاشان نے اس سے کہا۔ نینا نے آہستہ آہستہ بند آنکھیں کھولا مگر سب بے سود رہا۔ اس کو کچھ نظر نہیں آیا، وہی اندھیرا چاروں طرف۔ کچھ نظر آیا، اسے کاشان کی آواز سنائی دی۔ نینا وہ مایوس ہوئی۔ کاشان بھی جیسے کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے فوراً رزلٹ نہیں ملتا ہو، کل سو کر جاگو گی اور آنکھیں ٹھیک ہوں۔ اس نے امید کی کرن جگائی۔ نینا خاموش رہی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ نینا نے پوچھا۔ بس کسی حکیم کے پاس جانا ہوا تھا، اس سے تمہاری کنڈیشن ڈسکس کی تو اس نے گارنٹی کے ساتھ یہ دیا تھا، کاشان نے بتایا، اور تھوڑی دیر کے بعد بولا، کیسی ہو؟ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ نینا نے مروت دکھائی۔ بہت ہینڈسم ہوں، بہت جلدی دیکھو گی، وہ شرارت سے بولا۔ نینا کو عجیب کیسے لگا، من موجی سا، اپنے آپ میں مگن۔ خیر تم سے تو کم ہی ہوں، اس نے ادھوری بات مکمل کی۔ تم بہت فلرٹی نہیں ہو؟ نینا نے ابرو اچکائے۔ مجھ جیسا معصوم تمہیں اس جہاں میں تو کہیں جن ذات میں بھی نہیں ملے گا، وہ جیسے اترایا۔ نینا کو ہنسی آ گئی۔ جن ذات کیا معصوم بھی ہوتے ہیں؟ نینا ہنسی روک کر پوچھ رہی تھی۔ جی بہت معصوم۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا بھلا؟ جنات تو کچا چبا جاتے ہیں، نینا نے اسے اطلاع دی۔ تم کیا جنات سے ملاقات کر چکی ہو؟ جو اتنی باخبر ہے وہ حیران ہوا۔ نینا کا کہکا نکل گیا۔ اللہ نہ کرے میری ملاقات ہو، میں تو انسان سے اتنا ڈرتی ہوں، تو جنات سے ملاقات کا کہہ رہے ہو؟ جو اس طرح کہتا ہے جنات اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس نے قریب آ کر نینا کے کان میں سرگوشی کی۔ ڈراؤ تو نہیں؟ نینا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ ڈر سی گئی۔ ڈرپوک ہو، اس نے مذاق اڑایا، تم جیسے
بہت بہادر ہو نا، جنات تمہاری فوج ہے۔ نینا چڑ گئی تھی اور اسے بے خیالی میں تم کہہ بیٹھی۔ کیا پتہ ایسا ہی ہو، اس نے ڈراؤنے انداز میں کہا۔ نینا مسلسل ہنسی جا رہی تھی۔ ہائے، کوئی جن ہی مل جائے، اسے کہوں گی میری آنکھیں لوٹا دو۔ نینا نے جیسے مذاق کیا۔ لو، یہ بندہ آپ کے لیے جادوئی رومال لایا تو تھا، دیکھا ہے یہ کام ضرور کرے گا۔ اسے جیسے بہت یقین تھا۔ انشاءاللہ۔ نینا نے سچے دل سے دعا کی۔ نینا کو اس پہلی بار یہ اچھا انسان لگا۔ شاید میں اسے غلط سمجھتی ہوں۔ یہ دل کا اچھا انسان ہے۔ اچھے برے دن زندگی کا حصہ ہیں، کاشان نے اسے سمجھایا۔ ہاں، صحیح کہا، اچھے دن بھی ضرور آئیں گے۔ نینا پر امید ہوئی۔ اسے گائیڈ کی ضرورت تھی۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے وقت کا اندازہ تو نہیں ہوتا تھا، بس دیر ہونے لگی تو وہ اٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ اٹھی اور زینب کو آواز دینے لگی۔ اسی وقت مغرب کی اذان ہونے لگی۔ نینا کو عجیب سی اسمیل چاروں طرف سے آنے لگی۔ تمہیں عجیب سی اسمیل آئی؟ وہ کاشان سے مخاطب ہوئی۔ نہیں تو کس سی اسمیل؟ کاشان حیران ہوا۔ بہت عجیب سی اسمیل تھی، مگر اب نہیں آ رہی، نینا نے اسے کہا۔ زینب اس کے پاس آ چکی تھی۔ کاشان بھی ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ کیا تم لوگ روزانہ یہاں آتی ہو؟ کاشان نے زینب سے پوچھا۔ ہاں، ڈیلی آتے ہیں، جس دن کوئی گھر آتا ہے تو نہیں آتے، زینب نے کچھ اداس ہو کر کہا۔ اوہ، یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ واقعی وہ زینب کے دکھ میں برابر کا شریک ہوا۔ کوئی نہیں، کبھی کبھار تو کوئی آتا ہے، نینا نے اسے ٹوکا۔ اچھے بچے مہمانوں سے تنگ نہیں ہوا کرتے، نینا نے زینب کو سمجھایا۔ اسی پل فضا میں نینا نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی، اور ان سب میں سب سے دل خراش آواز زینب کی تھی۔ نینا زور سے چیخی۔ نینا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ آپی! زینب زور سے نینا کو چمٹ گئی۔ اس دوران کاشان نے کتوں کے جھمگٹے کو پتھر مار کے بھگا دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے انہیں بھگا دیا۔ نینا اور زینب ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھیں۔ نینا کی ہارٹ بیٹ بہت تیز تھی اور یہی حال زینب کا بھی تھا۔ بس اب آپ گھر چلو۔ نینا کو اس طرح سے اچانک کتے کا آنا کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں لگا۔ ریلیکس، کاشان نے انہیں پرسکون کرنا چاہا، تو تم دونوں آؤ، اس شاپ میں بیٹھ کر تھوڑا سا جوس پیتے ہیں۔ کاشان نے انہیں جوس شاپ کی طرف جانے کو کہا۔ نینا کو سچ میں انرجی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس شاپ میں آ گئے۔ کاشان جوس کا آرڈر دینے چلا گیا۔ آپی، مجھے بہت ڈر لگا تھا، زینب نے نینا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ نینا نے کہا، مجھے بھی، اور تم دیکھ تو سکتی ہو۔ میں تو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ کاشان بھائی اگر نہ ہوتے تو ہم کیسے ان کتوں سے جان چھڑواتے، زینب نے خوف سے کہا۔ اور اب نینا اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اتنی عجیب سی اسمیل کیوں نہیں آ رہی تھی کہ اتنے میں کاشان جوس لے آیا۔ اس کی سوچوں کا بریک لگ گیا۔ جوس پیتے ہی وہ کچھ لمحے بہتر ہوئی اور وہ لوگ جوس کارنر سے نکل آئے۔ نینا اس بات سے بے خبر تھی کہ ایک کتا سرخ آنکھیں لیے اس کو گلی کے کونے سے دیکھ رہا ہے، جو کسی بھی طرح اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اور زینب گھر آ گئے تو دیکھا ابھی تک ابا جان آفس سے واپس نہیں آئے تھے۔ ایسا کبھی ہوا نہیں تھا۔ ابا آج بھی لیٹ ہوتے تو کال کر کے بتا دیا کرتے تھے۔ نینا نے ابا جان کے آفس میں فون کیا، لیکن وہاں کوئی کال نہیں اٹینڈ کر رہا تھا۔ نینا کو فکریں گھیرنے لگیں، دل کی گھبراہٹ بڑھنے لگی۔ مائی فاطمہ بھی پریشان تھی، لیکن اظہار نہیں کر رہی تھی، نینا کو تسلیاں دے رہی تھی۔ آ جائیں گے، کبھی دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، لیکن نینا کا دل کسی انہونی کی خیال سے سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ آفس دوبارہ کال کری تو پتہ چلا کہ ابا جان کافی دیر سے نکلے ہوئے ہیں۔ نینا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اتنی دیر میں ابا جان گھر میں داخل ہوئے تو نینا کی جان میں جان آ گئی، ورنہ بہت برے خیال اس کے ذہن میں سوار تھے۔ ابا جان کہاں رہ گئے تھے آپ؟ نینا نے بے تابی سے پوچھا۔ اس طرح تو آپ نے کبھی نہیں کیا، دیر ہو جانے پر آپ فون کر کے بتا دیا کرتے تھے۔ بیٹا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، راستے میں علی مل گیا تھا اور زبردستی گھر لے گیا تھا، وہاں سے چائے پی کر آ رہا ہوں۔ علی کے نام پر نینا کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے، سمینا بتا رہی تھی، ابا جان نے بتایا۔ ابا جان
اب صوفے پر ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ٹیبل پر پاؤں رکھے ہوئے تھے۔ نینا اسٹک کے سہارے چلتی ہوئی آئی اور صوفے پر آ بیٹھی۔ آ جاؤ زینب، ابا جان کے لیے پانی لے کر آؤ، زینب سے کہا۔ زینب ابا جان سے بہت محبت کرتی تھی، جھٹ سے پانی کا گلاس لے آئی۔ کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج تھکاوٹ سی تھی، دل اس کی شادی کی خبر سن کر ٹوٹ سا گیا تھا۔ کاش میرے ساتھ یہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو میری بینائی میرے پاس ہوتی اور تم بھی میرے ہوتے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں میرے جذباتوں کی خبر نہ ہو، لیکن میرے اندھے ہونے پر تم نے فوراً منگنی کر لی اور اب شادی کرنے جا رہے ہو۔ نینا کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ روتے روتے نہ جانے کب سو گئی۔ اس سٹوری کا بقیہ حصہ نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔